دل کا یقین تقریباً 100 برس پہلے کی بات ہے۔ جونپور شہر میں سناروں کا ایک ہندو خاندان آباد تھا۔ خاندان کا سربراہ سندر لال نامی ایک بڑا زیرک، تجربہ کار اور جہاں دیدہ شخص تھا۔ بے شمار دولت اور جائیداد اس کے پاس تھی۔ بیچ شہر کے چوراہے پر سونے چاندی کی ایک بہت بڑی دکان بھی اس کی تھی۔ کاروبار اتنے عروج پر تھا کہ رات دن دولت برستی تھی، لیکن ساری دولت بخوشحالی کے باوجود سندر لال کی دنیا تاریک تھی۔ وہ اکثر اداس اور ملول رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی ایک دولت مند گھرانے کی حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کے رخ و عارض اور قد و قامت کی زیبائی ایک خاص سانچے میں ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ سندر لال جب بہت پریشان نظر آتا تو وہ دل موہ لینے والی آواز میں اسے تسلی دیتی، ناحق آپ اپنا خون جلاتے ہیں۔ اولاد قدرت کا ایک انمول عطیہ ہے، وہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس دن مالک کی کرپا ہو جائے گی، آپ کے نام کا چراغ جل اٹھے گا۔ وقت کا انتظار کیجیے، سنسار کا پالن ہار اپنی چوکھٹ سے محروم نہیں کرے گا۔ ایک نہ ایک دن ہماری آرزوؤں کی کلی کھل کر رہے گی۔ حسین و دلکش بیوی کی باتوں سے شبنم کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوند ٹپکتی اور تھوڑی دیر کے لیے دل کی آگ بجھ جاتی، پھر کچھ عرصے بعد دھواں اٹھنے لگتا اور پھر سلگنے کی کیفیت چہرے سے نمایاں ہو جاتی۔ بیوی کا حال بھی اپنے شوہر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس کی مامتا کا سوکھا ہوا چشمہ، اس کی آغوش کی ویران محفل اور اس کی راتوں کی اداس تنہائی اسے اندر ہی اندر تڑپاتی رہتی تھی۔ چونکہ فطرتاً وہ بہت زیادہ متحمل مزاج اور صبر آزما واقع ہوئی تھی، اس لیے اس کے دل کی بے قراریوں کا اظہار نہیں ہو پاتا تھا۔ یوں بھی عورت کی سرشست بہت زیادہ غم فراموش اور شکیب پرور ہوتی ہے، ویسے اپنی غم نصیبی پر سلگتی وہ بھی رہتی تھی، لیکن آنکھوں کی چلمن سے دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ محرم کا پرسوز موسم تھا۔ بھیگی ہوئی پلکوں کے سائے میں ہر طرف شہیدان وفا کی یاد منائی جا رہی تھی۔ ہر طرف آہ و گریہ کے شور و نالہ سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ لرزہ خیز واقعہ کل ہی رونما ہوا ہے۔ سندر لال سنار کی دیوار سے بالکل لگی ہوئی دیوار ایک خوش عقیدہ مسلمان کی تھی۔ اس کا نام سید شریف تھا۔ وہ ان اعتدال پسند لوگوں میں تھا جو شہیدوں کی روحانی توانائی پر محسوس قوتوں کی طرح یقین رکھتے ہیں، لیکن عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے شریعت کے مقرر کردہ حدود سے قدم باہر نہیں نکالتے۔ وہ ہر سال محرم کی 10ویں تاریخ کو نہایت اہتمام کے ساتھ ذکر شہادت کی محفل منعقد کیا کرتا تھا، جس میں شہر کے سارے معززین اور عاشقان اہل بیت حزب عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ مجلس کے اختتام پر ارواح طیبات کو شربت وغیرہ کا ایصال ثواب کیا جاتا تھا، جسے تبرک کے طور پر حاضرین مجلس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس کے ہر سال کا معمول تھا، لیکن آج جس وقت واقعے کی سارے شہر میں دھوم مچی ہوئی تھی، وہ محرم کی عام روایات سے بالکل مختلف واقعہ تھا۔ آج صبح ہی سے سید شریف کے دروازے پر شہر کے بے شمار فقراء و مساکین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور ان پر بے دریغ پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ صاحب خانہ نے آج اپنے 3 مہینے کے شیرخوار بچے کو پیسوں کے برابر وزن کیا ہے، وہی پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ہم سائیگی کے رشتے سے سنار کی بیوی اکثر سید شریف کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ آج اس کے دروازے پر سارا دن انسانوں کا ہجوم دیکھ کر تفتیش کی غرض سے شام کو اس کے گھر آئی اور سید شریف کی بیوی سے دریافت کیا، کیوں بہن، آج تمہارے گھر پر کیا تھا؟ دن بھر فقیروں کا تانتا بندھا رہا، ابھی شام کو بھیڑ کم ہوئی ہے تو خیریت دریافت کرنے کے لیے آ گئی ہوں۔ شریف کی بیوی نے جواب دیا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آج محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ ساری دنیا کے مسلمان آج کے دن نواسۂ رسول فرزند بطول کی روح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سنار کی بیوی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، وہ تو میں بھی جانتی ہوں بہن کہ آج غمی کا دن ہے، آج سارے مسلمان
کربلا کے پاک شہیدوں کی یاد مناتے ہیں، لیکن دراصل معلوم یہ کرنا چاہتی تھی کہ آج تم نے اپنے ننھے کو پیسوں میں وزن کر کے خیرات تقسیم کیا ہے، کیا محرم کی مذہبی رسومات میں یہ بھی شامل ہے؟ سید شریف کی بیوی نے غلط فہمی دور کرنے کے انداز میں کہا، محرم کی رسومات میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ ویسے یہ خبر صحیح ملی ہے تمہیں، لیکن اس کی کہانی بڑی درد انگیز ہے، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سنار کی بیوی اس جواب پر چونک گئی۔ اس نے دبی زبان سے جھجکتے ہوئے کہا، یہ صحیح ہے کہ میں ہندو دھرم کی ماننے والی ہوں، لیکن کسی واقعے کے سمجھنے کا تعلق دھرم سے نہیں ہے۔ حقیقت کی کہانی کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ عذر بیان کر کے تم نے اور بھی مشتاق بنا دیا۔ اب تو یہ کہانی سن کر ہی اٹھوں گی۔ اس کے جنون انگیز اصرار پر شریف کی بیوی مجبور ہو گئی اور سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ ہم لوگ اپنے دھرم کے مطابق شہیدوں کو زندہ و جاوید سمجھتے ہیں۔ آج انہی شہیدوں کے سب سے بڑے سردار کی شہادت کا دن ہے۔ وہ ہمارے پاک پیغمبر کے لاڈلے نواسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی دلاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نور کے برستے ہوئے بادل میں صبح و شام اپنے لال کو نہلایا کرتی تھی۔ یہ بات بھی ہمیں اوپر سے پہنچی ہے کہ رحمتوں کے جس آبشار سے ان راج دلاروں نے دودھ پیا ہے، اس کا سوتا دریائے قدس سے جا ملتا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے سرکار کے نواسے کو شہادت کے بعد بہت بڑا درجہ ملا ہے۔ اب وہ کربلا کے راج سنگھاسن سے دونوں جگ پر حکومت کرتے ہیں۔ خدا کی بات پر انہوں نے اپنا سر کٹایا، اس لیے اب ان کی بھی بات کبھی نہیں کٹتی۔ ہمارے سماج میں ایسے بہت سے زندہ واقعات موجود ہیں کہ ان کے چاہنے والے دکھیاروں نے جب اپنے دل کے سوز کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ غیبی راستے سے پلک جھپکتے آ گئے۔ انہیں خدا نے دیکھنے اور سننے کی عطا قوت عطا فرمائی ہے۔ دور کیوں جاؤ، ایک تازہ مثال ہماری ہی موجود ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، دھن دولت، نوکر چاکر، زمین اور آسائش و عزت کی کمی نہیں ہے، لیکن گھر میں جب تک کوئی چراغ جلانے والا نہ ہو سارا دھن بیکار ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہمیشہ تقدیر کا ماتم کرتے رہتے تھے۔ علاقے میں کوئی ایسا پیر، فقیر اور وید حکیم نہیں جس کے پاس ہم اپنی فریاد لے کر نہ گئے ہوں، لیکن کہیں ہماری مراد بر نہ آئی۔ جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو گزشتہ سال اسی محرم کے موقع پر جبکہ ہم سب روزے سے تھے، شام کو افطار کے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اچانک بیٹھے بٹھائے میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو رواں ہو گئے۔ رہ رہ کر یہ خیال نشتر کی طرح دل میں چبھنے لگا کہ کاش آج ہماری گود میں بچے ہوتے تو وہ بھی افطار پر ہمارے ہمراہ بیٹھتے۔ ہر چند اس خیال کو دل سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن آتش صحرا کی طرح دم کے دم میں یہ آگ سارے جسم میں پھیل گئی، بال بال سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ سال ہا سال سے ضبط و شکیب کا تھما ہوا ساگر آج امڑ پڑا تھا۔ اسی اضطراب انگیز ہیجان کے عالم میں بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، یا حسین! مایوسیوں کے مجدھار سے اب تم ہی ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کو باہر نکالو۔ ایک ایک کر کے امیدوں کے سارے دیپ بجھ گئے۔ فاطمہ کے راج دلارے مانگنے والوں کو تمہاری چوکھٹ سے کیا نہیں ملا ہے؟ اپنے قدموں کے دھول کی ایک ہی چٹکی میری آنچل میں ڈال دو، زندگی بھر کا ارمان پورا ہو جائے گا۔ شہنشاہ کونین کے شہزادے تمہیں کربلا کے لالا زار میں منہ لپیٹ کر سوئے ہوئے 1000 برس سے اوپر گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی تمہارے نام کا ڈنکا گلی گلی میں بج رہا ہے۔ عالم ہستی کے راجکمار، اپنی دولت اقبال کا ایک چراغ میرے گھر میں بھی جلا دو۔ تمہارے گھر میں چراغوں کی کمی نہیں ہے سرکار۔ بڑی مشکل سے گھر والوں نے میرے جذبات کے دہکتے ہوئے انگاروں پر پانی کا چھینٹا دیا، یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد رفتہ رفتہ میری حالت سکون پذیر ہوئی۔ روزے کی تھکان تو تھی ہی، دل کی اس ہنگامہ خیز کیفیت نے سارے جسم کو نڈھال کر دیا تھا۔ بغیر کچھ کھائے پیے چارپائی پر لیٹ گئی۔ چند ہی لمحے کے بعد گہری نیند آ گئی۔ پچھلے پہر
ایک نہایت سہانا خواب میں نے دیکھا۔ اتنا یاد ہے کہ تنے تنہا میں ایک میدان میں کھڑی ہوں، رات کا وقت ہے، اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اسی درمیان میں اچانک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گر پڑا۔ ایک روشنی چمکی اور فضاؤں میں بکھر گئی۔ کہیں پاس ہی سے یہ آواز کان میں آئی، جا، مایوسیوں کے مجدھار سے تیری کشتی نکال دی گئی ہے۔ صدا لگانے والوں کو محروم واپس کرنا ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے۔ تاریکیوں کی عمر ختم ہو گئی، اب جلد ہی تیرے گھر میں آرزوؤں کا سویرا چمکے گا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ نشاط و سرور کی لذتوں سے اچانک میری روح سرشار ہو گئی تھی۔ امیدوں کی مرجھائی ہوئی کلیوں کو زندگی کا نیا فروغ مل گیا۔ ابھی چند دن بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ میرا یہ خواب سچ ہونے لگا، اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد ایک دن اس خواب کی تعبیر میری گود میں مچلنے لگی۔ یہ وہی ننھا ہے جسے پیسوں میں وزن کر کے آج سرکار کے نام کی خیرات لٹائی گئی ہے۔ سونار کی بیوی انتہائی محویت کے عالم میں یہ کہانی سن رہی تھی۔ کہانی کے اختتام پر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ چند ہی لمحے کے بعد آنکھیں کھلیں تو پلکیں بھیگ گئی تھیں اور موٹے موٹے اشک کے 2 قطرے عارض پر ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ حیرانی کے عالم میں شریف کی بیوی نے دریافت کیا، ہائے اللہ، تم رونے کیوں لگیں؟ کیا تمہیں میری کہانی کے آخری حصے سے کچھ دکھ پہنچا ہے؟ بس اتنا پوچھنا تھا کہ وہ پھوٹ پڑی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ شریف کی بیوی نے جلد آنچل کے گوشے سے اس کے آنسوؤں کا سیلاب خشک کیا اور تسلی دیتے ہوئے رونے کی وجہ دریافت کی۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے افاقہ ہوا تو بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، بہن، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا سینہ بھی اسی نشتر سے گھائل ہے جس نے تمہیں برسوں تڑپایا ہے۔ ہم بھی مایوسیوں کے اتھاہ ساگر میں ڈوب رہے ہیں۔ اب اپنی آرزوؤں کی ویرانی نہیں دیکھی جاتی۔ تمہاری کہانی سن کر اس ارمان میں آنسو نکل آئے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے راجکمار ایک ہندو عورت کی فریاد کیوں کر سنیں گے۔ کاش میں بھی ان کے گھر کی لونڈیوں کی قطار میں کھڑی ہونے کے قابل ہوتی۔ اتنا کہتے کہتے پھر اس کی پلکیں نم ہو گئیں اور فرتے اضطراب سے آواز حلق میں پھنس کے رہ گئی۔ شریف کی بیوی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ایسا مت سوچو، ان کے نانا جان سارے سنسار کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس گھر کے راجکمار فریاد سننے کے لیے دکھیاروں کا دھرم نہیں دیکھتے۔ جو مصیبت کا مارا بھی ان کی چوکھٹ پر کھڑا ہو جائے، وہ خدا کی دی ہوئی شکتی سے اس کی مصیبتوں کی بیڑی ضرور کاٹ دیتے ہیں۔ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اسلام کا دھرم کارسازی کے رشتوں سے نہیں پھیلا۔ اس کی سچائی دل کے گوشوں میں خود اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ جواب سن کر امیدوں کی ایک نئی تازگی سے سونار کی بیوی کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے تنکے کا سہارا ڈھونڈنے کے انداز میں کہا، تو بہن پھر ہمارے لیے بھی کربلا کی راجدھانی تک فریاد پہنچانے کا کوئی راستہ نکالو۔ ہو سکتا ہے ہماری گود کی ویران محفل بھی ان کی کرپا سے جگمگا اٹھے۔ شریف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کوئی ذریعہ تلاش کرنے کی بجائے خود ہی تم ان کا دھیان کر کے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی زبان میں ان سے فریاد کرو۔ تمہاری پکار ان کی چوکھٹ تک ضرور پہنچ جائے گی۔ اس طرح کے معاملے میں اصل چیز دل کا یقین ہے، اور بہتر ہوگا کہ کربلا کی راجدھانی تک اپنا پیغام پہنچانے سے پہلے ان کے نام پر فاتحہ کیے ہوئے شربت کے چند گھونٹ پی لو۔ میرے خیال میں اس کی برکت تمہارے دل کی آواز میں ضرور شامل ہوگی۔ سونار کی بیوی نے نہایت عقیدت کے ساتھ شربت کے چند گھونٹ پی کر کربلا کی طرف منہ کیا اور دل ہی دل میں شہزادہ کونین کی سرکار میں اپنا استغاثہ پیش کر دیا۔ دل کا یقین بھی غم زدوں کا کیسا خیر اندیش ساتھی ہے، اس کا اندازہ لگانا ہو تو تاریخ عالم کا مطالعہ کیجیے۔ زندگی کی ایسی بے شمار مہم آپ کو ملیں گی جو صرف یقین کے بل پر سر ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اسی سونار کی بیوی کا واقعہ لے لیجئے۔ جب یہ اٹھ کر اپنے گھر واپس گئی تو اسے نامعلوم طور پر امید ہو گئی کہ کربلا کی راجدھانی میں پیش کی ہوئی فریاد رائیگاں نہیں جائے گی۔ دوسرے دن اس نے اپنے شوہر سے جب اس کا تذکرہ کیا تو وہ صرف اپنی لاڈلی بیوی کی دل دہی کی خاطر
اس کی خوشی میں شریک ہو گیا۔ اسے قطعاً یقین نہیں آیا کہ صرف ایک خیالی بنیاد پر نامرادیوں کا وہ طلسم ٹوٹ جائے گا جسے توڑنے کے لیے عمر بھر کی جدوجہد بھی بیکار ثابت ہوئی ہے۔ اس کا ذہن کسی طرح اسے قبول نہیں کر رہا تھا کہ سید شریف کی یہاں جو بچہ تولد ہوا ہے اس کے پیچھے کسی کا روحانی تصرف کار فرما ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ہر چیز کے ظہور کا ایک وقت ہوتا ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ چیز خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ عالم ہستی کا یہ کارخانہ ہمیشہ سے اسی ڈھنگ پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ بی بی کی زبان سے سارا قصہ سن کر بھی اس کی مایوسی اپنی جگہ پر قائم رہی، لیکن بی بی کے دل کا حال بالکل الگ تھلگ تھا۔ وہ ہر وقت اس یقین کے اجالے میں رہتی تھی کہ شریف کی بیوی کی کہانی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی اجڑی ہوئی گود کی آبادی میں شہید کربلا کے روحانی فیضان کا دخل نہیں ہوتا تو کیا اسے ہزاروں روپیے کاٹ رہے تھے جو اس نے خراج عقیدت کے طور پر فقیروں میں لٹا دیے۔ امید و خوش عقیدگی کے اسی ہجوم میں اس کی زندگی کا کارواں آگے بڑھتا رہا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک دن اس کے شوہر نے اسے ایسا سخت طعنہ دیا کہ اس کے یقین کا آبگینہ گھائل ہو کے رہ گیا۔ اس دن سے وہ بہت اداس رہنے لگی۔ شاخ سے ٹوٹ جانے والے پتے کی طرح اس کے چہرے کی تمام رونقیں اڑ گئیں۔ اب شریف کی بیوی سے ملنا جلنا بھی اس نے کم کر دیا۔ اپنی زود اندیشی پر دل ہی دل میں اسے پشیمانی کا احساس بڑھنے لگا۔ اب پھر اس کی امیدوں کی دنیا تاریک ہو گئی۔ دل کا حال پھر اسی مقام پر پلٹ آیا جہاں سے 10ویں محرم کو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ انہی پرسوز اور جاں غسل مرحلے سے وہ گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی مرکز تمنا کی وہ حامل ہو گئی ہے۔ لیکن پھر اس نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے یہ احساس کے لاشعور کی کوئی مصنوعی کیفیت ہو۔ بات ابھی چونکہ وہم کے درجے میں تھی اس لیے اس کا انکشاف کسی پر نہیں کیا، لیکن دوسرے مہینے میں جب یقین کے آثار پوری طرح نمایاں ہو گئے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو اس کی اطلاع دی تو فرط حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بے خودی کی حالت میں وہ پاگلوں کی طرح ناچنے لگا۔ اسی والہانہ کیفیت میں اس نے پھر دریافت کیا، میرے سر کی قسم کھا کر کہو کہ تم غلط نہیں بول رہی۔ بیوی نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا، غلط وہاں بولا جاتا ہے جہاں غلطی چھپائی جا سکتی ہو۔ یقین کرو یہ بالکل واقعہ ہے، میں نے تمہیں جھوٹی خبر نہیں دی ہے۔ ویسے آج نہیں تو کل میرا سچ جھوٹ ظاہر ہو ہی جائے گا، وقت کا انتظار کرو۔ شہر کی سب سے مشہور دائی نے بھی اس کی تصدیق کر دی تو شوہر کی مسرتوں کا عالم قابو سے باہر ہو گیا۔ فرط ندامت سے وہ اپنا منہ پیٹنے لگا، کربلا والے شہید میری غلطی معاف کر دو، میں نے تمہاری شکتی کا غلط اندازہ لگایا تھا، اپنی لا علمی سے میں نے تمہارے ادھیکار کا اپمان کیا ہے۔ دیالو مہاراج، میں اپرادھی ہوں، اپنی کرپا سے مجھے چھما کر دو۔ اسی دن شام کو ایک عرصے کے بعد سنار کی بیوی شریف کے گھر گئی اور ان کی بیوی سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ خبر سن کر خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اسے سب سے زیادہ مسرت اس بات کی ہوئی کہ اسے اپنے عقیدے کی صحت کا دوسرا تجربہ حاصل ہوا۔ اس نے مسکراہٹ کی جگمگاہٹ میں سنار کی بیوی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، دل کا یقین اپنا اثر لائے بغیر نہیں رہتا۔ یاد کرو میں نے تم سے اسی دن کہہ دیا تھا کہ مشکل کشائی کے لیے وہاں دھرم نہیں دیکھا جاتا، فریادی کا سوز و اخلاص دیکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدائے کریم خیر و سلامتی کے ساتھ اس آغاز کو انجام تک پہنچائے۔ سنار کی بیوی نے جواب میں کہا، بیوی اپنی سر گجشت کہتی ہوں، یقین کرو میرا ستارہ گہن میں آ گیا تھا۔ خیریت ہوئی کہ جس سرکار سے میں نے بنتی کی تھی انہوں نے فوراً ہی مجھے سنبھال لیا، ورنہ میرے دل کا وشواس اٹھتا جا رہا تھا۔ آج میں سوچتی ہوں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسی ہوک اٹھتی ہے کہ کربلا کی بھومی پر جہاں ان کا
راج سنگھاسن رکھا ہے اسے آنکھوں سے لگا کر خوب پھوٹ پھوٹ کر روؤں۔ بہن، آج میں نے مان لیا کہ سارے جگت میں اسلام کی روحانی شکتی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سچ پوچھو تو ماننے کے قابل یہی دھرم ہے جس پر آدمی چل کر امر ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے روح کے گیان کا سوتا نہیں سوکھتا۔ خیر سے دن گزرتے گئے تو میں بھی اپنے سرکار کے نام پر فقیروں کو خیرات لٹاؤں گی۔ اسی دن سارے شہر کو معلوم ہوگا کہ میرے دل کے اندھ وشواس میں کیا جادو تھا۔ اب سنسار میں میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے انہی کے چرنوں میں تج دیا۔ آج صبح ہی سے سنار کے گھر پر شہنائی بج رہی تھی۔ اندر سے لے کر باہر تک سارا ماحول خوشی کی لہروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور دور سے رشتہ داروں کی سواریاں آ کر رک رہی تھیں۔ دوسری طرف شہر کے سارے فقیر ہجوم لگائے کھڑے تھے۔ آج اس کے بچی تولد ہوئی تھی۔ دل کی انجمن میں ارمانوں کا پہلا چراغ جلا تھا۔ ممتا کی ویران محفل آج پہلی بار آباد ہوئی تھی۔ فقیروں کو خیرات لٹاتے ہوئے فرت مسرت سے سنار کی آنکھیں ڈبڈبا آتی تھیں۔ وہ بے خودی کی حالت میں زور زور سے چلا رہا تھا، شہید کربلا کا اقبال سلامت، آج انہی کی کرپا سے ہمارا گھر جگمگا رہا ہے۔ ایک ایسی مری ہوئی حسرت جی اٹھی ہے جس کے لیے سارے جہان کی خاک چھان کر ہم مایوسی کے اتھاہ ساگر میں ڈوب گئے تھے۔ فقیر اپنی جھولیاں بھر کر دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ایک دو روز کے بعد باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی بھیڑ بھی چھٹ گئی۔ بہت سے مہمانوں کو سنار اور اس کی بیوی کا یہ انداز پسند نہیں آیا کہ وہ ہندو دھرم رکھ کر مسلمانوں کے پیر کا گن گا رہے تھے۔ بعض عورتوں سے سنار کی بیوی نے جھگڑا بھی کیا اور وہ روٹھ کر چلی گئیں، لیکن اس نے ان کے روٹنے کی کچھ پرواہ نہ کی۔ چھٹی کی رسم سے فراغت کے بعد لاڈلی بچی کی پرورش کا اہتمام شروع ہوا۔ کئی دائیاں رکھی گئیں، ناز و نعمت کے سارے سامان فراہم کر دیے گئے۔ بچی کیا تھی، حسن و زیبائی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک مورت تھی جو دیکھتا حیران رہ جاتا۔ سارے شہر میں بجلی کی طرح یہ خبر مشہور ہو گئی کہ سنار کے گھر میں آسمان کی زہرہ اتر آئی ہے۔ ماں باپ پیار سے اسے لالا کہتے تھے۔ آگے چل کر یہی نام سب کی زبانوں پر چڑھ گیا۔ لالا جب ہوشیار ہو گئی اور باتیں کرنے لگی تو اس کی تعلیم و تربیت کا نہایت معقول اور اعلیٰ انتظام کیا گیا۔ اسی نکھرے ہوئے ماحول میں اس کے دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ 14 سال کے سن میں پہنچتے پہنچتے وہ اس زمانے کے رواج کے مطابق سارے علم و ہنر میں یکتائے روزگار بن گئی۔ اس کے ظاہر کا حسن دل فریب ہی کیا کم تھا کہ اب وہ معنوی جمال سے بھی آراستہ ہو گئی تھی۔ شباب کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد وہ تو مجسمہ ساحرہ معلوم ہوتی تھی۔ پری زادی کی طرح اس کا غیر معمولی حسن سارے علاقے میں زبان زد ہو گیا تھا۔ ماں باپ بچپن ہی سے اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اور اب تو سوائے باد صبا کے کوئی اس کی خوابگاہ کے دروازے تک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ گھر والوں کو چھوڑ کر وہ باہر کی عورتوں سے بھی پردہ کرتی تھی۔ ایسی باحیا اور غیور فطرت لے کر پیدا ہوئی تھی کہ کبھی کبھی آئینے میں اپنا سرافہ دیکھ کر رو پڑتی تھی۔ اسے ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہا کرتی تھی کہ حوث پرستوں اور بدمعاشوں کی اس دنیا میں وہ کہاں اپنے لیے چھپنے کی جگہ تلاش کرے، کب تک جنگی تلواروں کا پہرا اس کے حسن جہاں تاب کی حفاظت کرے گا۔ جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی وہ شہید کربلا کی عقیدت سے ہر وقت شرابور رہا کرتا تھا۔ بات بات پر اس کی ماں کربلا والے سرکار کی دہائی دیا کرتی تھی۔ ویسے تو شعور کی منزل میں قدم رکھتے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کربلا والے سرکار کے گھر کی بھیک میں ملی ہے، لیکن اب قدم قدم پر عقیدت کے ہنگامہ شوق نے اسے ایسا وارفتہ عشق بنا دیا تھا جیسے کربلا ہی کی خاک سے اس کی سرشست تیار ہوئی ہے۔ اسی دلگیر تعلق کا نتیجہ تھا کہ وہ سال میں صرف ایک بار 10ویں محرم کو سید شریف کی مجلس میں شرکت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی۔ کربلا کی درد انگیز سرگزشت سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی۔ مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی کئی دن تک اس کے پلکوں کا آنسو جذب نہیں ہوتا تھا۔
سبز جوڑا پہن کر جب وہ مجلس کے لیے تیار ہو جاتی تو ایسا لگتا تھا کہ کسی شاداب چمن کی ساری رعنائیاں اس کے دامن میں سمٹ آئی ہوں۔ خواتین کی بزم میں پہنچ کر وہ ماہ کامل کی طرح سب میں نمایاں اور روشن رہتی تھی۔ جب اس کی عمر 18 سال کی ہو گئی تو والدین کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ سارے علاقے میں اس کے حسن و شباب کی قیامتوں کا ڈنکا بج رہا تھا۔ غائبانہ طور پر اس کے عشاق کی کمی نہیں تھی۔ سینکڑوں دیوانے صرف اس گھر کے دیواتے رہتے تھے جو اس غیرت ماہ و انجم کی چاندنی کا گہوارہ تھا۔ بڑے بڑے راجاؤں، نوابوں اور جاگیرداروں کے پیغامات کا انبار لگ گیا۔ علاقے کے جاگیردار کا بیٹا تو ہزار جان سے اس پر شیفتہ تھا۔ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اسی کے نام کی مالا جپتا تھا۔ وہ بڑا ہی ضدی، ہوس پرست اور عیاش قسم کا نوجوان تھا۔ قوی ہیکل گنڈوں کا ایک گروہ اس نے پال رکھا تھا جو اس کی شبستان عیش کو گرم رکھنے کے لیے آئے دن دوشیزاؤں کے گھروں پر چھاپا مارتے رہتے تھے۔ بڑے نازوں کا پلا ہوا وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ساری ریاست میں اس کی راج ہٹ مشہور تھی۔ سنار کی بیٹی کے حسن و جمال کا شہرہ سن کر وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے حاصل کرنے کی ساری کوششیں بیکار ہو گئیں تو اداس و ملول چہرہ بنائے ہوئے وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور فیصلہ کن انداز میں کہا، جونپور کے سنار کی بیٹی سے اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میں زہر کھا کر جان دے دوں گا۔ اس کی ماں خاندانی راجپوت کی بیٹی تھی۔ اس کی آن بان کسی رانی سے کم نہیں تھی۔ بیٹے کی زبان سے اس طرح کی بات سن کر للکارتے ہوئے کہا، راجپوت ہو کر ایک معمولی بات کے لیے تم نے اتنی بڑی قسم کھا لی ہے۔ سنار کی کیا مجال ہے کہ وہ راج دربار کے حکم کی سرتابی کرے؟ اس کا گھر پھکوا دوں گی اور اس کی بیٹی کو لونڈی بنا کر رکھوں گی۔ تم ناحق فکر کر کے اپنی جان مت بھلاؤ۔ ویسے یہ رشتہ ہماری برابری کا نہیں ہے، لیکن تمہاری ضد پوری کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے دن اپنی مخصوص دائی کے ذریعے اس نے رشتے کا پیغام سنار کے گھر بھیجا۔ سنار کی بیوی نے پیغام سن کر جواب دے دیا، اور بھی بہت سے پیغامات آئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ راج ماتا سے کہہ دینا کہ وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ جاگیردار کی بیوی یہ جواب سن کر غصے سے سرخ ہو گئی۔ پیچ و تاب کھاتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، دیکھنا ہے وہ آسمانی حور کی شادی کہاں کرتی ہے۔ دلہن کی سجی سجائی ڈولی دروازے پر نہ منگوا لوں تو میں راجپوت کی بیٹی نہیں۔ ایک دن لالا کی ماں نے بیٹی کا دیا معلوم کرنے کے لیے ذکر چھیڑ دیا۔ بیٹی زمانے کا یہ دستور صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ لڑکیاں جب سیانی ہو جاتی ہیں تو انہیں پرایا گھر آباد کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے پیغامات آ رہے ہیں، اجازت دو تو تمہارے ہاتھ پیلے کرنے کا انتظام کیا جائے۔ لالا نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا اور لجائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے تم پرائے گھر بھیجنا ہی چاہتی ہو تو میرا بر ایسی جگہ تلاش کرنا جو اتنا پارسا ہو کہ کسی غیر عورت کو بری نظر سے بھی نہ دیکھا ہو۔ بیٹی کے مزاج اور اس کی روحانی نفاست سے گھر والے بخوبی واقف تھے۔ قد و قامت اور صورت و شکل ہی نہیں، اس کے خصائل و عادات بھی عام لڑکیوں سے بالکل مختلف تھے۔ اس کے ذوق و طبیعت کا پیمانہ ہی سب سے جداگانہ تھا۔ نہ اس کی کوئی سہیلی تھی، نہ دل بہلانے کے لیے اس نے کوئی کھیل کھیلا تھا۔ دنیا کی عام روش سے ہٹ کر وہ ایک تنہا اور منفرد طرز زندگی کی خوگر بن گئی تھی۔ اس کا خیال معلوم کرنے کے بعد آئے ہوئے سارے پیغامات مسترد کر دیے گئے۔ ان میں سے کوئی بھی بیٹی کے پسند کردہ معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ کافی عرصے کے بعد ایک دن سنار کی بیوی سید شریف کے گھر گئی۔ دوران گفتگو میں لالا کے رشتے کی بات نکل آئی۔ سید صاحب کی بیوی نے دریافت کیا، سنا تھا کہ لالا کے بہت سارے پیغامات آئے ہیں، ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا؟ زیادہ مت انتظار کرو، کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر بچی کے ہاتھ پیلے کر دو۔ جوان بیٹی سر پہ بوجھ بنی رہتی ہے۔ سنار کی بیوی نے اداس لہجے میں جواب دیا، بہن کیا بتاؤں،
ہم لوگ بھی اس کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہیں۔ جتنے بھی پیغامات آئے تھے وہ سب واپس کر دیے گئے۔ درمیان میں بات کاٹتے ہوئے سید صاحب کی بیوی نے دریافت کیا، کیا ان میں کوئی رشتہ بھی قابل قبول نہیں تھا؟ سونار کی بیوی نے معذرت خواہ لہجے میں جواب دیا، بہت سے رشتے خاندان کے معزز گھرانوں سے آئے تھے، کچھ رشتے راجاؤں جاگیرداروں کے بھی تھے، لیکن لالا نے ایک ایسی شرط لگا دی ہے کہ انہیں واپس کرنا پڑا۔ بہن، تمہیں بھی اس سے انکار نہیں ہوگا کہ یہ سودا زبردستی کا نہیں ہے۔ بچی کی مرضی کے خلاف کوئی رشتہ اس کے سر پر مسلط کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ وہ بے چھوئی ہوئی شاخ کی نازک کلی ہے، کہیں مرجھا گئی تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ بچی کا کہنا ہے کہ میرا بر ایسی جگہ تلاش کرو جو ایسا پارسا ہو کہ کسی غیر عورت کو بری نگاہ سے بھی نہ دیکھا ہو۔ کئی مہینے سے لالا کے بابو جی ایسے بر کی تلاش میں نگر نگر کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل پا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سونار کی بیوی اپنے گھر واپس گئی تو شوہر اس کا نہایت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ آج اس کا چہرہ بہت شگفتہ تھا، اپنی خوشی ضبط نہ کر سکا، نظر پڑتے ہی چیخ اٹھا، مبارک ہو لکشمی، بہت ہی شاندار اور بھروسے کے لائق بر مل گیا۔ یہاں سے 7 میل کے فاصلے پر نور الدین پور نام کا جو گاؤں ہے وہیں ایک لڑکا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بچپن ہی میں اسے ایک پہنچے ہوئے فقیر کی صحبت نصیب ہو گئی تھی۔ آج تک اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، محلے کے لوگ بھی اسے نہیں پہچانتے۔ اپنے باپ سے اس نے زرگری کا فن سیکھ لیا ہے، گھر ہی میں بیٹھے بیٹھے گزر بسر کے لائق کما لیتا ہے۔ اس کی صرف ایک بوڑھی ماں ہے، مدت ہوئی باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ سارا گاؤں اس بات کا شاہد ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہے۔ بہت ہی نیک، پاک دامن اور شرمیلا لڑکا معلوم ہوتا ہے۔ صورت شکل تو ایسی پائی ہے کہ دل میں بٹھا لینے کو جی چاہتا ہے۔ ویسے اس کے گھر میں دھن دولت نہیں ہے، لیکن ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور صحت مند ہے۔ اپنی ماں سے اس نے بھی کہہ دیا ہے، میرے لیے ایسی لڑکی تلاش کرنا جس نے ساری زندگی کسی غیر مرد کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ بی بی یہ تفصیل معلوم کر کے باغ باغ ہو گئی اور دل خوشی سے ناچنے لگا۔ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ رشتہ منظور کر لینا چاہیے۔ دھن دولت کوئی چیز نہیں ہے، لڑکا کھرا ہے تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ مالک کا نام لے کر کل شبھ گھڑی میں منگنی کی رسم ادا کر آئیے۔ میاں بیوی کے مشورے سے یہ رشتہ طے پا گیا۔ دوسرے دن سونار نے منگنی کی رسم ادا کر دی اور خوشی خوشی واپس لوٹ آیا۔ سید شریف کی بیوی نے بھی اس رشتے کو بے حد پسند کیا۔ لڑکے کی طرف سے شادی کے جملہ رسومات کا خرچ بھی سونار ہی نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ اب دونوں طرف نہایت دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سارے شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی۔ بہت سے لوگ اچنبھے میں اس خوش نصیب کو دیکھنے کے لیے اس کے گاؤں پہنچ گئے، لیکن گھر ہی دیکھ کر انہیں واپس لوٹ آنا پڑا۔ آج سونار کے گھر میں مسرت و نشاط کی فصل بہار آ گئی تھی۔ اندر سے باہر تک ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ بڑی آرزوؤں کے بعد اکلوتی بیٹی کی شادی کے یہ دن نصیب ہوئے تھے۔ ارمانوں کے ہجوم میں آج لالا دلہن بنائی جا رہی تھی۔ 1 مہینے تک ہلدی اپٹن نے اسے اب آب زر کی طرح چمکا دیا تھا۔ فنکاروں نے جب اسے بنا سنوار کر جملہ عروسی میں پہنچایا، شفاف جھیل کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں میں کاجل کی لکیر، کالی گھٹاؤں کے افق پر سفید افشاں کی جگمگاہٹ اور بیچ میں سندور کی لالی، موسم برسات کے ڈوبتے ہوئے سورج کی تصویر اتار لائی تھی۔ ہزار اہتمام کے باوجود گھونگھٹ کا
چلمن اس ماہ روشن کی چاندنی پر حائل نہیں ہو سکا تھا۔ فرط حیا سے جھکی ہوئی پلکوں کا عالم سوئی ہوئی قیامت کا صحیح نمونہ تھا، اور شادی کا سرخ جوڑا زیبتن کر لینے کے بعد تو ایسا لگتا تھا کہ کسی لالہ زار کی پری اتر آئی ہو۔ آج حسن و ثواب کا عروج اس نقطۂ انتہا پر پہنچ گیا تھا کہ اجنبی نگاہوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ اپنے وقت کی سینکڑوں ملکائیں محروم واپس لوٹ گئیں، جو اس زہرہ جمال کا شہرہ حسن سن کر صرف ایک جھلک دیکھنے کا اشتیاق لے کر آئی تھیں۔ سید شریف کی بیوی کے سوا گھونگھٹ اتار کر چہرہ دیکھنے کی اجازت کسی کو نہ تھی۔ شام ہوتے ہی شہر کے معززین جمع ہونے لگے۔ اب بارات کے خیر مقدم کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ فانوسوں کے نقاب میں جلتے ہوئے چراغوں کی لمبی قطار بارات کے آگے آگے چل رہی تھی۔ جیوں ہی بارات دروازے پر پہنچی، دولہا کو دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین کا مجمع ٹوٹ پڑا۔ دیکھنے والوں کو اس سے زیادہ اور کچھ نظر نہ آیا کہ پھولوں کی لڑیوں میں ایک شرم و حیا کا مجسمہ چھوئی موئی کی طرح سمٹا ہوا تھا۔ سب سے پہلے عورتوں نے ہندو دھرم کے مطابق دولہا کی آرتی اتاری، اس کے بعد منڈپ میں ایک مخصوص جگہ پر اسے بٹھا دیا گیا۔ جب رات ڈھل گئی تو شہر کے سب سے بڑے پنڈت نے چند اشلوک پڑھ کر دولہا اور دلہن کے درمیان بیاہ کا رشتہ جوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ عارضی درشن کے وقت کا منظر بڑا ہی رومان انگیز تھا۔ پہلی مرتبہ آئینے کے اندر دولہا نے ایک زہرہ جمال دوشیزہ اور پارسا دلہن کے چہرے کا عکس دیکھا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر حسن و زیبائی کے تیر و ترکش سے مسلح تھے۔ دونوں میں سے کسی کا وار خالی نہیں گیا۔ ایک دوسرے کے نشتر سے دونوں گھائل ہو کر رہ گئے۔ دلوں کے نازک آبگینے نظر کی چوٹ سنبھال نہیں سکے۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ دوسرے دن دوپہر ڈھل جانے کے بعد رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دلہن کی پالکی دروازے پر لگا دی گئی۔ جس لاڈلی بیٹی کو 20 سال تک پلکوں کے سائے میں پالا تھا، آج اسے جدا کرتے ہوئے ماں کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ رخصت کی گھڑی قیامت سے کم نہ تھی۔ باپ کو غشی پر غشی آ رہی تھی۔ ماں شدت کرب سے پاگل ہو گئی تھی۔ سید شریف کی بیوی لالا کو اپنی بازوؤں کی گرفت میں دروازے تک لے گئی، سر پر ہاتھ رکھ کر کربلا والے سرکار کی دہائی دی اور پالکی میں سوار کرا دیا۔ آہو نالا اور گریاؤ بکا کے شور لالا پرائے گھر کے لیے رخصت ہو گئی۔ کہاروں نے دلہن کی پالکی اٹھائی، دولہا کی سواری آگے بڑھ گئی۔ جب سے ایک غریب سنار کے ساتھ لالا کی شادی کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہوا، جاگیردار کی راجپوتنی بی بی غیظ و حسد کی آگ میں چل رہی تھی۔ آج آتش انتقام کے بھڑکنے کا دن تھا۔ صبح ہی سے اس کے ہر کارے منٹ منٹ کی خبر دے رہے تھے۔ عین دوپہر کے وقت ایک مخبر نے آ کر اطلاع دی کہ خبر ملی ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد بارات رخصت کر دی جائے گی۔ یہ خبر سنتے ہی راجپوتنی کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تیوری چڑھا کر اس نے اپنے جوان بیٹے سے کہا، تیری رگوں میں راجپوت کا سچا خون ہے تو آج سورج ڈوبنے سے پہلے سنار کی بیٹی کی پالکی راج محل کے دروازے پر لگ جائے۔ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس ہو سکتا ہے، لیکن راجپوت کی قسم واپس نہیں ہو سکتی۔ بیٹی نے فاتحانہ تیور کے ساتھ جواب دیا، کسی طرح کا چنتا مت کرو ماں، سارا انتظام مکمل کر لیا گیا ہے۔ نور الدین پور کے راستے میں جو گھنا جنگل پڑتا ہے، وہاں ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ہمارے سپاہی پہنچ گئے ہیں۔ میں بھی چند سپاہیوں کے ساتھ وہیں جا رہا ہوں۔ انتظار کرو، شام ہوتے ہوتے پالکی راج محل کے دروازے پر لگ جائے گی۔ نور الدین پور سے میل بھر کے فاصلے پر ایک گھنا جنگل پڑتا تھا، جس کی لمبائی 1.5 میل اور عرض 3 میل کا تھا۔ سورج کی ٹکیا تیزی سے افق کی طرف ڈھل رہی تھی۔
کہار دولہا اور دلہن کی پالکیاں لیے ہوئے اتنے تیز قدموں سے چل رہے تھے کہ باراتی پیچھے رہ گئے۔ جیوں ہی بیچ جنگل میں پہنچے، قریب ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور پلک جھپکتے ننگی تلواریں چمکاتے ہوئے 10-15 کڑیل جوانوں نے پالکیوں کو گھیر لیا۔ کہار اپنی جان کے خوف سے بے تحاشا پالکی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سنسان جنگل میں دو ننھی جانوں کا اب کوئی محافظ نہیں رہ گیا تھا۔ جاگیردار کا بیٹا شراب میں بدمست تھا۔ قریب آ کر اپنے ساتھیوں کو للکارتے ہوئے کہا، ان دونوں پالکیوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر فوراً لے چلو، عام راہ گزر پر رکنا ٹھیک نہیں۔ اچانک ایک غیر متوقع حادثے سے لالا پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ دماغ معوف ہو کے رہ گیا تھا، ہوش جواب دے چکے تھے۔ یہ خوفناک آواز سنتے ہی لالا کا خون سوکھ گیا۔ سب سے زیادہ ناموس کی فکر تھی، جان کے لالے الگ پڑے ہوئے تھے۔ دولہا اپنی پالکی سے جست لگانا ہی چاہتا تھا کہ دو سپاہیوں نے اسے رسی سے جکڑ کر باندھ دیا اور نہایت سرعت کے ساتھ دونوں پالکیوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر لے چلے اور بیچ جنگل میں پہنچ کر گھنی جھاڑیوں کے درمیان انہیں رکھ دیا۔ اس کے بعد رسی میں جکڑے ہوئے دولہا کو پالکی سے باہر نکالا اور اسے قتل کرنے کے لیے دو سپاہی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ تلوار اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ لالا اس منظر کی تاب نہ لا سکی۔ وحشت و اضطراب میں پالکی سے باہر نکل آئی اور ایک مظلوم فریاد کے لہجے میں بولی، پہلے مجھے قتل کرو، میں اپنے پتی کا خون نہیں دیکھ سکوں گی۔ لالا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہیبت و جمال سے قاتلوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ہاتھ لرز گئے اور تلواریں چھوٹ کر گر پڑیں۔ اتنے میں جاگیردار کا بیٹا نشے کی حالت میں لالا کے قریب پہنچ گیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے کہا، اب اس وقت سے میں تمہارا پتی ہوں، بھول جاؤ اپنے اس پتی کو جس نے میری راہ میں حائل ہو کر اپنا خون حلال کر لیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ لالا کی طرف ہاتھ بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ لالا کے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، یا حسین میری لجا بچاؤ۔ یہ کلمہ سن کر جاگیردار کا بیٹا غصے سے تلملا اٹھا اور دانت پیستے ہوئے کہا، ہندو دھرم کی لڑکی ہو کر مسلمانوں کے دیوتا کو پکارتی ہے، دیکھتا ہوں کون تجھے اور تیرے پتی کو میرے ہاتھ سے بچاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سپاہیوں کو للکارا، اب دیکھتے کیا ہو، تلوار اٹھا کر اس کے پتی کے 2 ٹکڑے کر دو اور ادھرمی لڑکی کو شکنجے میں کس کر گھوڑے پر باندھ دو، اب پالکی پر لاد کر لے جانے کا وقت نہیں ہے۔ ماں کو وچن دے چکا ہوں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے راج محل کے دروازے پر سنار کی بیٹی پہنچ جائے گی۔ اس کی آواز پر سپاہی سنبھل کر کھڑے ہو گئے اور زمین پر گری ہوئی تلوار کو دوبارہ اٹھا لیا۔ ادھر 2 سپاہی رسیوں کا شکنجا لے کر لالا کے قریب پہنچ گئے۔ امیدوں کا چراغ گل ہونے میں اب صرف پلک جھپکنے کی دیر تھی۔ لالا کا دل ڈوبتا جا رہا تھا، تلوار اٹھ چکی تھی، شکنجوں میں کسنے والے ہاتھ لالا کے جسم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ امیدوں کے خون کے ساتھ انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی تھی اور اب کربلا والے سرکار کی غیبی امداد کے یقین کا آبگینہ ٹوٹنے ہی والا تھا کہ اچانک فضا میں ایک بجلی کوندی، ایک تلوار چمکی اور کڑکتی ہوئی دھمک سے آنکھیں بند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کے پٹ کھلے تو زمین پر 15 لاشیں تڑپ رہی تھیں۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے شوہر کی گرہیں کھل چکی تھیں اور وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جذبہ عقیدت کی بے خودی میں لالا اور اس کے شوہر کی پیشانیاں حسین کے خدا کا سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے بے ساختہ زمین پر جھک گئیں۔ کربلا والے سرکار کی چمکتی ہوئی تلوار سے کافر ہی نہیں قتل ہوئے، لالا اور اس کے شوہر کا آبائی
कुफ्र भी कत्ल होकर रह गया था। अब उनके सीने में एक मोमिन का दिल जगमगा रहा था। जान के खौफ से भागे हुए कहारों ने नूरुद्दीनपुर पहुंचकर सारा माजरा कह सुनाया। खबर सुनते ही सारे गांव में कोहराम बरपा हो गया। बिजली की तरह सारे इलाके में इस वाक़े की खबर फैल गई। जिसने जहां सुना वहीं से जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। सुनार और उसकी बीवी को जब इस हादसे की इत्तला मिली तो वो शिद्दत कर्ब से पागल हो गए और कलेजा पीटते हुए उस मुकाम पर पहुंच गए जहां ये वाक़या पेश आया था। लाला की सास भी बैन करती हुई वहां पहुंच गई। दम के दम में हजारों अफराद का मेला लग गया था। हर शख्स इस वाक़े के इस्तराब से बेचैन था। सैयद शरीफ की बीवी भी वहां पहुंच गई थी। पालकियों की तलाश में लोग मशाल लेकर जंगल के अंदर घुस गए। काफ़ी मुसाफत तय कर लेने के बाद एक जगह झाड़ियों के झुंड में उन्हें कोई चीज़ चमकती हुई नजर आई। वहां पहुंचे तो सब पर एक सकते की कैफियत तारी हो गई। पालकियां खाली पड़ी हुई थीं। झुलसे हुए चेहरों के साथ जमीन पर लाशों का अंबार लगा हुआ था। रस्सियों की कमंद अलग पड़ी हुई थी। तलवारें चमक रही थीं लेकिन उनमें खून का धब्बा नहीं था। हैरानी के आलम में लोग आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहे थे कि चंद ही कदम के फासले पर सैयद शरीफ को की सैयद शरीफ को सुर्ख पैरहन की एक झलक नजर आई। मशाल लेकर आगे बढ़े तो देखा कि दूल्हा और दुल्हन जमीन पर माथा टेके हुए सजदे की हालत में बेखबर पड़े हैं। बफूरे हैरत में मुंह से चीख निकल पड़ी। दूल्हा दुल्हन मिल गए। इस आवाज पर सब लोग बेतहाशा दौड़ पड़े। नब्ज देखी तो चल रही थी। नीम बेहोशी का आलम तारी था। सुनार और उसकी बीवी और दूल्हा की माँ जोड़े को सलामत पाकर खुशी से पागल हो गए थे। तिलिस्म हो शुरबा की तरह ये वाक़या पुर असरार हो गया था। हैरत की गिरह खोलने के लिए ज़ाहिरी असबाब की कोई कड़ी नहीं मिल रही थी। होश आने के बाद भी दूल्हा और दुल्हन सकते के आलम में थे। उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। फौरन ही उन्हें पालकी पर लाद कर जौनपुर लाया गया। रात भीग चुकी थी लेकिन कई हजार आदमियों का हुजूम सुनार के दरवाजे पर खड़ा था। वो दूल्हा और दुल्हन की ज़बान से वाक़े की हैरत अंगेज़ तफसील मालूम करने के लिए बेचैन थे। अपनी मानूस पनाहगाह में पहुंचकर लाला अब पूरी तरह होश में थी। दूल्हा भी सकते की हालत से बाहर निकल आया था। माँ से बर्दाश्त नहीं हो सका तो उसने लाला से दरियाफ़त किया, भाई क्या वाक़या पेश आया, कुछ तो सुना दो, अक्ल काम नहीं कर रही है, दिमाग फटा जा रहा है। लाला ने ठंडी आह भरते हुए एक एक करके सारा वाक़या सुनाया। सरेगुज़िश्त का आखिरी हिस्सा बयान करते हुए रिक्कत अंगेज़ जज्बात के तलातुम में डूब गई। बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज उसके मुंह से निकले। करबला वाले सरकार को आवाज़ देते ही बर्क आसा एक तलवार चमकी, एक बिजली कौंदी और दहशत से आंखें बंद हो गईं। उसके बाद किस तरह क्या हुआ मालूम नहीं। कुछ देर के बाद आंखों के पट खुले तो इतना देखा कि ज़मीन पर बेजान लाशों का ढेर लगा हुआ था। उसके बाद हम लोग सजदे शुक्र के लिए ज़मीन पर गिर पड़े। कहानी यहाँ तक पहुँच पाई थी कि जज्बात में एक हिजान बर्पा हो गया। या हुसैन के नारों से सारे घर में कोहराम मच गया। बेखुदी के कैफ में लाला की माँ खड़ी हो गई और दोनों हाथ उठाकर चीख पड़ी, हुसैन तुम सच्चे, तुम्हारा धर्म सच्चा, तुम्हारे जिस नाना जान ने तुम्हारी आत्मा को अतः शक्ति बख्शी है वो सच्चे। हुसैन तुम गवाह रहना कि आज से मैं तुम्हारे नाना जान का धर्म कबूल करती हूँ। आज ईमान और इस्लाम की सच्चाई का आफताब सवा नेज़े पर चमक रहा था। वाक़यात के रावियों का कहना है कि उस दिन दूल्हा और दुल्हन के मुताल्लिकीन के अलावा हज़ारों अफराद करबला वाले सरकार की बरकतों से मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। मुनकरीन ने भी मान लिया कि खासाने खुदा की गैबी चारागरी का अकीदा कोई फर्जी कहानी नहीं है, एक जिंदा व जावेद हकीकत है। दिल अगर बेयकीनी के आज़ार में मुब्तला नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत भी उसे शिकस्त नहीं दे सकती।